السلام علیکم دوستوں. اسدالدین اویسی صاحب کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے. ان کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو آج ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ اردو زبان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو سننے والے جو ہیں ظاہر سی بات ہے سبھی طرح کے لوگ ان کو سنتے ہیں، اردو جاننے والے بھی اور جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں تو یا تھوڑے کمزور ہیں اردو میں وہ بھی ان کو سنتے ہیں. تو بہت بار ایسا ہوتا ہوگا کہ جب وہ اپنی اسپیچز میں انٹرویو میں یا پارلیمنٹ میں جا کر جب وہ بولتے ہیں اسپیچ دیتے ہیں تو وہ بہت سے اردو الفاظ جب استعمال کرتے ہوں گے تو ان کو سننے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو ان اردو الفاظ کا ایگزیکٹ میننگ نہیں جانتے ہوں گے اور بس اندازہ لگا لیتے ہوں گے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے آج سوچا کہ ہم ان کی شبداولی سے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ان کے میننگ آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم ان کی پارٹی کے نام کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اردو پر ہی مشتمل ہے. ان کی پارٹی کا پورا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین. تو آل انڈیا تو یہ انگلش کا ورڈ ہے، لیکن اب یہ مجلس جو ہے مجلس کے کیا معنی ہے؟ تو مجلس لفظ جو ہے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جیسے کہ آج بھی عرب کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جو بیٹھک ہوتی ہے جس کو ہم اپنے یہاں پہ عام لینگویج میں بیٹھک کہتے ہیں. تو بیٹھک کس کام کی ہوتی ہے؟ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو بیٹھک کہتے ہیں. وہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. تو وہی جو بیٹھک عرب لوگوں کے یہاں ہوتی ہے ان کے گھروں میں وہ اس کو بولتے ہیں مجلس. ٹھیک ہے، تو مجلس کے معنی بنیادی معنی مجلس کے بیٹھنے کی جگہ. لیکن چونکہ اب ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے تو انہوں نے یہ مجلس کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا. تو مجلس کے کچھ اور معنی بھی ہوتے ہیں دوسرے، جیسے کہ سبھا، انجمن، کونسل وغیرہ. تو اب یہاں سیاسی پس منظر میں جو انہوں نے یہاں پہ لفظ لیا ہے تو یہاں اس کے معنی جو ہے سبھا ہوں گے، یعنی سبھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا مجلس یعنی آل انڈیا مسلمز کی ایسی سبھا جو ان میں اتحاد چاہتی ہے، اتحاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب اتحاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو اتحاد کے معنی ہوتے ہیں ایکتا کے، یعنی ایک جٹ ہو کے رہنا، ایک ساتھ مل جل کے رہنا، اس کو اتحاد کہتے ہیں. اسی سے لفظ بنتا ہے متحد، یعنی جن لوگوں میں اتحاد ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ متحد ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان کی پارٹی کا نام کا مطلب کیا نکلا کہ سارے بھارت کے مسلمانوں کی ایسی سبھا جو اتحاد چاہتی ہے یا جہاں مسلمانوں کا اتحاد ہوتا ہے، ایکتا ہوتی ہے ان میں، یا جس کا مقصد یہ ہے کسی بھی طرح سے کسی معنی میں لے سکتے ہیں. بہرحال ایک ایک لفظ کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. مجلس یعنی سبھا، اتحاد یعنی ایکتا، اور مسلمین جو ہے یہ بہووچن ہے مسلم کا. مسلم یعنی ایک مسلمان، مسلمین بہت سارے مسلمان. تو یہ تو ان کی پارٹی کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کچھ اور دوسرے الفاظ جو وہ اکثر اپنی گفتگو میں ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے ہم میننگ دیکھیں گے کیا ہیں. تو وہ جو الفاظ ہیں جو اکثر وہ اپنی گفتگو میں دہراتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ان کے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہے قیادت جو وہ اکثر بولتے ہیں. تو قیادت کے معنی ہوتے ہیں لیڈرشپ. یعنی ویسے قیادت کے معنی اگر آپ دیکھیں گے رہبری یا رہنمائی کرنے کا عمل، لیکن آسان لفظوں میں کہیں لیڈرشپ کو قیادت کہتے ہیں. جیسے کہا جائے کہ ہمیں اپنی قیادت مضبوط کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ مضبوط کرنی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا شبد ہے ملت. اب جیسے مجلس کے بنیادی معنی کچھ اور تھے، تو ایسی ملت کے ویسے تو کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ اصل میں قوم کے معنی میں جب وہ سیاسی پس منظر میں بولا جاتا ہے تو قوم کے معنی میں آتا ہے، قوم یا گروہ. تو اصل میں ویسے صاحب جب ملت بولتے ہیں تو ان کی مراد اصل میں مسلم قوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اعتماد ایک لفظ ہے اعتماد. اعتماد کہتے ہیں بھروسے کو، بھروسہ، یقین، ٹرسٹ. کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ یعنی آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، یا ہمیں بھارت کے سنویدھان پہ اعتماد ہے، ہمیں بھارت کے سنویدھان پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک لفظ آتا ہے اقتدار جو وہ اکثر بولتے ہیں. اقتدار کہتے ہیں حکومت کو. جیسے کہ کہا جائے کہ اس وقت جو ہے بی جے پی اقتدار میں ہے، یعنی بی جے پی اس وقت حکومت میں ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے. اور ایک لفظ بولتے ہیں دیش کی سالمیت. یہ بھی پچھلے دنوں انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ دیش کی سالمیت برقرار رہے. اب یہ سالمیت کیا ہے؟ تو سالمیت کے معنی ہوتے ہیں اکھنڈتا، یعنی دیش کی اکھنڈتا قائم رہنی چاہیے. اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے پرامن. تو پرامن کے معنی ہوتے ہیں شانتی پورن، پیسفل. یعنی ہم کہیں کہ بھئی
چناؤ جو ہے اس بار کا وہ شانتی پورن طریقے سے ہونا چاہیے، تو اس کو اردو میں کہیں گے کہ اس بار کا جو چناؤ ہے وہ پرامن طریقے سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک لفظ آتا ہے تائید۔ تائید کے معنی ہوتے ہیں حمایت یا سپورٹ، یعنی میں کہوں کہ بھئی میں آپ کے کورٹ کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کی حمایت میں ہوں۔ تو یہ اتنے سارے الفاظ تھے فی الحال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور ان کے میننگ دیکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے، اپنی اردو کو بہتر کرنے کے لیے، اردو الفاظ زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔